اگر جرائم ہوتے ہیں تو یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ والی کہانی آپ نے دیکھی ہے، وٹنسز غائب ہو جاتے ہیں، وٹنسز بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی شکلیں، اور جب تاخیر سے فیصلے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون تھا، کس نے دیکھا تھا۔ میں پچھلے دنوں یہ ذکر کر رہا تھا، مجھ سے گاڑی چھینی جا رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، کوئی 15-20 سال پہلے، تو وہاں میں نے اس آدمی کا مقابلہ بھی کر لیا، مگر جب بازار میں واپس پولیس کو لے کر آیا، خیر گاڑی میری چھن گئی، مقابلہ میں نے کیا کیا مگر گاڑی چھن گئی، اور جب میں واپس آیا پولیس کو لے کر کراچی کے نرسری کے بازار میں، تو کوئی وٹنس ہی نہیں تھا، گھبراتے تھے لوگ، کون اپنا نام لکھائے گا، کون کچہری میں جائے گا۔ تو اب یہ جو ٹیکنالوجی آتی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ، تو دہشت گردوں کی تلاش کے اندر ہر جرم کے حوالے سے ٹیکنالوجی کی مدد لی جاتی ہے، اور یہ بڑھتا چلا جائے گا، کیمرے سستے ہوتے چلا جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں لاکھوں کیمرے موجود ہیں ہر بازار کے اندر اور ہر جگہ۔ تو اسی طرح سے جب آپ نوکریوں کے حوالے سے انصاف کرنا چاہیں تو ٹیکنالوجی کی مدد لیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی خواہش ہے اور یقینی بنانا چاہیے اس بات کو۔ جہاں میں نے دہشت گردی کا ذکر کیا تو میں تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں جو واقعات یہاں ہوئے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جیسے امریکہ کا انخلا ہوا تو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کچھ ہتھیار مزید پہنچ گئے تو یہ معاملہ بڑھا ہے، مگر میں اپنی فوج کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی فوج کامیاب ہوئی ہے، کوئی قوم کامیاب ہوئی ہے تو وہ ہے پاکستان، جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ اس کو بالکل چھوٹی بات مت سمجھیے گا۔ آج کل دنیا کے اندر بڑے بڑے نصیحت کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھو، اور جب ریفیوجیز کا اور مہاجرین گھبرا کر اور جنگوں سے پریشان ہو کر جب جاتے ہیں تو یورپ میں پہنچنے سے پہلے ان کو ڈوبنے دیا جاتا ہے، ڈبو دیا جاتا ہے، پناہ نہیں دی جاتی۔ یہ آپ کی قوم ہے جس نے افغان مہاجرین کو پناہ دی، بڑا کام کیا، یہ آپ کی اقدار ہیں، یہ آپ کی تہذیب ہے، اس پر فخر کرنا چاہیے۔ تو اب دنیا کی جو ہپوکریسی ہے، جو تضاد ہے ان کے رویوں کے اندر، اب وہ بہت عیاں ہو گیا۔ اہتمام یہ کیا گیا، پاکستان نیا پاکستان بنا تو ہم نے کشمیر کا مقدمہ بھی وہیں جا کر رکھ دیا، وہ انسٹیٹیوشنز جو بنے۔ اب کبھی کبھی یہ بو آنے لگتی ہے کہ وہ صرف وہ انسٹیٹیوشن یہ چاہتے تھے کہ یورپ کے اندر جنگ نہ ہو، باقی دنیا ان کے لیے میدان کھلا ہے، ہر جگہ جنگ ہو سکے۔ لاکھوں اور کروڑوں افراد اس میں مر گئے۔ بہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ جس یکجہتی کا قوم نے مظاہرہ کیا ہے پچھلے 40-50 سال کے اندر، یہ قوم بن رہی ہے، یہ قوم طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر جن بیساکھیوں پر ہم آگے جائیں گے، اگر قرض کے بیساکھی پر لوگوں سے قرضہ دے کر اپنے پیروں پر جب تک کھڑے نہیں ہوں گے تب تک اس قوم کی بات اور آواز کمزور رہے گی، جتنی اچھی بات کر لیجئے کمزور رہے گی۔ ہم نے یہ طے کیا، دنیا کو بتا دیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یوکرین کے اندر بھی ایک اچھا نیگوشیٹڈ حل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جس کو اور سارے ممالک کو جو تکلیف یوکرین کے حوالے سے ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی تکلیف ہمیں بھی کشمیر کے حوالے سے ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اصول سب پر برابر لگنے چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ بساط ڈال دی کہ عربی اور عجمی برابر، اور خلفائے راشدین کے زمانے کی تاریخ آپ کو بتائے گی کہ مسلمان ہو، کافر ہو، سفید فام ہو یا سیاہ فام ہو، سب عدالتوں کے اندر برابر تھے۔ اس وقت دنیا کی عدالتیں بھی برابری نہیں رکھتی۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ قوم جس طرح سے ترقی کر رہی ہے اس کے اندر ایک دو چیزیں اور اس کا ذکر کر دوں. ایک تعلیم بے انتہا ضروری. جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں، بچوں تعلیم بے انتہا ضروری ہے. محنت کر کے پڑھو، اس کا اہتمام کرو. سرکار اہتمام اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے. اور یہ جو اب ڈیجیٹل سکلز کا پروگرام آیا، مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ یہ وائی فائی اور براڈ بینڈ کی پہنچ بلوچستان میں ہر جگہ نہیں ہے، مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ بھی چند ایک دو سال کی بات اب رہ گئی ہے. ہر گھر تک پہنچ ہو جائے گی، چند ایک دو سال کی بات رہ گئی ہے. اب یہ زمینی ذریعے سے اگر نہیں ہوگا تو پچھلے دنوں ایک گروپ آیا تھا جس نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کی. اسٹار لنکس جو بہت سارے سیارے لو ارتھ آربٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی ٹاور بھی نہ ہو مگر وہاں تک براڈ بینڈ سستا پہنچ جائے گا. تو ڈیجیٹل سکلز کا جو پروگرام ہے، نوجوانوں آپ خاص طور پر اس بات کو سنو کہ آپ کی مارکیٹ انشاءاللہ صرف بلوچستان میں چیز آپ کو نہیں بیچنی، پاکستان میں نہیں بیچنی، یہ دنیا آپ کے لیے کھل گئی ہے. اور اس کے اندر وہ قومیں جو جلدی فائدہ اٹھا لیں گی وہ قومیں جلدی ترقی کر سکتی ہیں. میری قوم کو تو بہت ضرورت ہے جلدی ترقی کرنے کی. یہ غربت سے نکلنا، یہ دو چیزوں پر انحصار ہے اس بات کا کہ لوگوں کی صحت اچھی ہو، جس کا ابھی ذکر ہوا کہ صحت کارڈ انشاءاللہ سب کو، کسی کو مشکل باقی نہیں رہے گی کہ پیسے کی وجہ سے وہ علاج نہ کرائے. میں ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں کراچی شہر کے اندر، اپنے رشتہ داروں سے واقف ہوں جن کو کووڈ ہوا اور وہ صرف اس وجہ سے اسپتال تاخیر سے گئے کہ اسپتال جاتے ہی میٹر چلنا شروع ہو جائے گا پیسے کا. تو ایک بہت بڑا کام پاکستان نے کر لیا. دنیا کا سب سے بڑا اسٹیٹ رن انشورنس سسٹم ہے جو پاکستان نے اپنا لیا. تو آپ کی بڑائی بڑے بڑے قدم لینے سے آ رہی ہے. تو تعلیم اور صحت اور عورت کی صحت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں عورت کی تعلیم، صحت، میل نیوٹریشن کا شکار ہے، زچہ و بچہ کی اموات بہت زیادہ ہیں. تو اس کا بھی احساس پروگرام نے بڑا اچھا، اس کا نیوٹریشن پیکٹس بھی دیتے ہیں اور نیوٹریشن پیکٹس استعمال کرنے کے پیسے بھی دیتے ہیں کہ خالی پیکٹ 3 مہینے بعد لے آؤ، اس کے مزید پیسے بھی ملتے ہیں. اسکالرشپس ہیں. احساس کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو بھی احساس کے اندر آیا ہے ان کے بچوں کی تعلیم کی اسکالرشپ ہے پوری مکمل. لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو اسکالرشپ ہے وہ لڑکوں سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ جو حکومت کے سسٹم ہیں یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آگہی ہو کہ اس کو استعمال کریں. اسی طرح سے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے اس میں عورتوں کے لیے بھی، اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں اس زمانے میں اب گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں. باہر نکلنے کی ضرورت پڑے گی تو نکل بھی سکتی ہیں مگر گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتی ہیں. تو لہٰذا ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے بھائی صاحب اس بات کا ذکر کیا کہ پورا بلوچستان کا جو ساحل ہے وہاں پر بلوچستان کے باہر سے ٹرالنگ ہوتی ہے. اور میں نے 2017 کے اندر ایک رپورٹ لکھی تھی اسی بات کے اوپر اسمبلی کے اندر، اور اس کی ریکمنڈیشن بھی کی تھی کہ اس کو فوراً بند کیا جائے. ایک یہ، دوسرے جو مچھلیوں کا فقدان ہونے لگا ہے اس کے لیے اس بات کا اہتمام کریں. اور یہ تو پھر بلوچستان گورنمنٹ کو بھی اس میں ایکشن لینا چاہیے اور لے رہی ہیں کہ اتنے باریک جالوں سے مچھلی پکڑی جاتی ہے کہ مچھلی کے سارے اگلی نسل بچے سب آ جاتے ہیں اسی کے اندر، اور بچے سیکریفائز ہو جاتے ہیں چکن فیڈ کے لیے اور اگلی نسل کی مچھلی سمندر سے غائب ہو جاتی ہے. تو کچھ اہتمام کریں. ویتنام ہم سے چھوٹا ملک ہے. سن 2000 کے اندر اس کی ایکسپورٹ مچھلی کی $300 ملین تھی، ہماری بھی وہی، ہماری 400-500 ہو گئی ہے اور وہ $10 ارب تک پہنچ گئے. تو اس کا مطلب اگر صحیح پالیسی اپنائی جائے، اور کیونکہ فشریز ڈیوالوڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ مدد کرنی چاہیے
اور آپ اپنے آپ کو ضرور، اتنا بڑا خوبصورت کوسٹ ہے بلوچستان کا، اور میں سمجھتا ہوں وہاں سے سب سے اچھی یاست جو ہے وہ فشریز کی ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان میں بلا سود قرضے ملتے ہیں، بلا سود۔ بینک تیار ہیں، بینک کے پاس لوگوں کو لے جائیں، بینک خود فیزیبلٹی بنائے گا۔ ایسے بھی بینکس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ تک کا قرضہ، نوجوانوں آپ کو سننا چاہیے، 10 لاکھ تک کا قرضہ تو یقیناً بلا سود، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے دنوں اعلان کیا تو اس سے زیادہ بھی بلا سود قرضے ملیں گے۔ تو بینک یہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہش، اپنا مشورہ، اپنا پلان زبانی لے کر آ جاؤ، تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر اس کو تحریری طور پر فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے راستے کھل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سکل ڈیولپمنٹ بھی آپ دیکھیں، سوچیں۔ گوادر کے اندر ماشاءاللہ جو بہت بڑا ایک اسٹیبلشمنٹ سکل ڈیولپمنٹ کا ہے، تو وہ 700 نوجوانوں کو سال بھر میں 350، 6 مہینے کا کورس، 350 6 مہینے کے اندر نکلتے جائیں گے تو سکل ڈیولپمنٹ، اور فوراً نوکریاں ملتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح سے جو لوگ نوجوان جو وائی فائی یا آن لائن جا سکتے ہیں، اور یہاں پر سینٹر بھی بنائے ہیں کوئٹہ میں، خزدار میں، جہاں پر آپ جا کر وہ کورسز کر سکیں۔ تو 22 لاکھ نوجوانوں نے پاکستان کے اندر سکل ڈیولپمنٹ کورس کیا پچھلے 2 سالوں میں، 22 لاکھ نوجوانوں نے، اور دور دور کے نوجوان۔ اور بلوچستان کا ایک نوجوان بھی ہے، مجھے نام یاد نہیں، جنہوں نے سافٹ ویئر کا معاملہ سیکھ کر پچھلے سال $1.5 لاکھ بنایا ہے۔ تو اب یہ جو فاصلے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر کے اندر نوجوان کو اس طرف لگانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ہنر اپنے ہاتھ میں آ جائے، اور ہنر کی مانگ آپ کے گاؤں میں نہیں، دنیا میں ہر طرف ہے۔ دنیا بے چین ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں، اور جس کو یوتھ بلج کہتے ہیں، کہ دنیا بے چین ہے، اس کو اتنے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جتنی وہ دنیا کے اندر پوری نہیں کر سکتی دنیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے راستے کھلے ہیں، بین الاقوامی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ دنیا نہیں چاہتی کہ ایک انڈیپینڈنٹ مسلمان پاکستان جب ابھرتا ہے تو دنیا کی نظر میں وہ کھٹکتا ہے، کیونکہ دنیا کا جو اسٹیبلشڈ ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہے، اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ اور مسلمان جب بات کرتا ہے انصاف کی تو وہ کہتا ہے کہ سب کے لیے ایک سا انصاف ہوگا، تو دنیا کو یہ کھٹکتی ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جب میں کالج میں تھا، میتھس آف انڈیپینڈنس، کہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، مگر جب تک معیشت کے اندر ہم آزاد نہیں ہوں گے تو ہم آزاد نہیں کہلائیں گے، اور ہماری بات کوئی نہیں سنے گا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ، آپ کے شکریہ کے ساتھ، کہ جب بھی میں آتا ہوں، اور صرف بھی دوسری مرتبہ آیا ہوں میلے کے لیے، آپ جس انداز سے آؤ بھگت کرتے ہیں، آپ کا مشکور ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان جس انداز سے ترقی کرے گا، میں اپنی زندگی میں یہ بات دیکھوں گا کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے راستے پر ہے، اور بلوچستان کے اندر جو منرلز، فشریز کے اعتبار سے یہ ریکارڈنگ کا معاملہ بلا وجہ پھنسا، یہ سارا مالا مال ہے۔ ہم نے صرف اس کو اس دہلیز پر کھڑا کر دینا ہے کہ جب ان ساری چیزوں کے نتائج نکلنے لگیں۔ تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔